دیکھیں، وضو کے متعلق تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہے، وہ چاہے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اور اس کو یقیناً یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے جسم سے ہوا نکل گئی، چاہے آواز آئی، بدبو آئی، نہیں آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کی بدبو آپ کو محسوس نہ ہو، آپ کی آواز آپ کو محسوس نہ ہو، تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس حدیث کو سمجھنے والے سمجھے نہیں صحیح طرح سے، اور شاید مکی حجازی صاحب کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی ہے، جو آج کل ہمارے اہل حدیث حضرات اس حدیث کو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہلکی پھلکی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کسی نے اس بات کی شکایت کی کہ یخیل الیہ، اس کو ایسا وہم ہوتا ہے، وہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے، وہ آدمی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نفسیاتی ہے، جیسے بعض لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، تو وہ وہمی آدمی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے دوران نماز کہ شاید میرے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا شک ختم کرنے کے لیے، ان کے وہم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، دیکھ اس وقت تک اپنی نماز کو مت توڑنا جب تک کہ تیرا وہم یقین میں بدل نہ جائے۔ اب یقین میں بدلنے کی کیا شکل ہے کہ تیرے پیٹ سے یا تو آواز نکلے یا پھر بدبو محسوس ہو۔ تو جب کوئی آدمی وہمی ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی کوئی وہمی آتا ہے کہ جی میں تو اتنی دیر تک وضو کرتا رہتا ہوں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو نے 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، چاہے تیرا چہرہ دھلے نہ دھلے، تو نے اٹھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسراف میں داخل ہوتا ہے، وہم میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ قطع وہم کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو یہ بات فرمائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو یقین ہو چلا کہ میرے پیٹ سے ہوا نکل گئی اور پھر بھی وہ بدبو کا انتظار کرے، وہ آوازوں کا انتظار کرے، نہیں، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اور جو بھی ایسے جوابات دے رہے ہیں یا فتوے دے رہے ہیں، وہ غلط دے رہے ہیں، وہ لوگوں کے وضو اور نماز سے کھیل رہے ہیں۔